بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سبا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا؟ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں قوم کی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق قوم سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل المسیح آسوریہ اور بائبل کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہون کہا گیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عاربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا کوئی عورت یا کسی ملک کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا شام بن نوح کے بیٹے احتام کی اولاد تھے۔ سبا کا اصل نام عبدالشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالشمس نے آخری نبی کی بشارت سنائی تھی، وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے قبیلے کا تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر ماراب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا، اور ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنت ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند کے علاقے تک پھیل گئے تھے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل المسیح ہے۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں یہ لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں تو لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک اور بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں ماراب نام کا ایک شہر تھا۔ یہ شہر بالک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زرد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں میں سے جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پھیلائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر طرح کے پھل باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تھی تو اس کی خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ خود اس علاقے میں زمرد، مشک، دارچینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بالد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا رشتہ طے ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے اور ان کے اندر شرک اور بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکہ یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی
زہرہ ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایتی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتیں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالات یہ ہو گئی تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی ہوئی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو جمع کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی نیک شخص ان لوگوں کو اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ لوگ کہتے، جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم، میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن اور حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کری اور انہیں راہ راست پر لانے کی نصیحت کی اور بے جا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنی کفران نعمت پر قائم رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا قوم سبا کے جرم کے طور پر ان کو اندھے چھچندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور نیچے سے سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے نیچے سے بند کو جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے۔ لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے سارے باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں قوم سبا کا سب مال و دولت اور اسباب اور مویشی وغیرہ سب پانی میں بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے سب محلات اور مکانات سب ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر یثرب چلے گئے، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے خدا کی یاد سے دور کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے عذاب نے ان کو اونچائی سے گڈھے میں گرا دیا، جہاں سے کوئی بھی قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔